سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بھتیجے ولید بن عتبہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ اس دور میں ان کے اور سیدنا حسین بن علی کے مابین جائیداد کا ایک جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے سیدنا حسین نے کہا کہ دیکھیں تمہیں میرے حق میں میرے بارے میں انصاف کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر پکاروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی جو وہاں موجود تھے یہی بات کی۔ انہوں نے بھی کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لیے پکاریں گے تو میں اپنی تلواروں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں۔ یہ بات مسور بن مخرمہ زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس طرح یہ بات عبد الرحمن بن عثمان تیمی کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب ولید بن عتبہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سیدنا حسن کا حق ادا کر دیا۔ آج دنیا بھر میں یہ صورتحال ہے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو اذیت دیتا ہے، کوئی کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، کوئی کسی کی عزت کے درپے ہے، کوئی درندہ صفت معصوم بچیوں کی عصمت دری کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالتا ہے۔ کہاں جا کر کوئی انصاف پائے؟ جہاں کمزور کو اور کمزور کر دیا جائے، جہاں حقوق غصب کیے جائیں، جہاں طاقت کا ڈنکا بجتا ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں لوٹ کھسوٹ ہو، جہاں تمام لوگ غیر جانبدار بنے رہیں، ذمہ دار افراد بھی معاملات کو حل نہ کر پائیں۔ اگر کوئی معاملات کے حل کے لیے اصلاح کا کام کرنا چاہے تو ریلیاں نکالی جائیں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، تو کیا واقعی معاشرے کا فساد دور ہو جائے گا؟ کیا ایسے امن قائم ہو جائے گا؟ کیا واقعی ایسے انصاف مل جائے گا؟ آج بھی مسائل کے حل کے لیے حلف الفضول جیسا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار افراد اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو معاہدے کا پابند بنائیں۔ جہاں کہیں ایسا واقعہ ہو، ظلم کے خلاف مظلوم کی داد رسی کے لیے پہنچیں۔ اگر مظلوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لیں اور پوری قوت لگا کر کوشش کر کے ظالم کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور مظلوم کا حق ادا کرے، تو یہی اسلام کا مصدقہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ وقت آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا۔ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ کے والد بھی تاجر تھے۔ ان کا انتقال شام کے تجارتی سفر کی واپسی کے دوران ہوا تھا۔ شام کی طرف تجارت کی داغ بیل آپ کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے ڈالی تھی۔ ہاشم کا انتقال بھی شام کے شہر میں غزہ یعنی فلسطین کے مقام پر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ابتدائی دور میں بکریاں چرائی تھیں، لیکن آپ نے اسے مستقل ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین انسانی صفات کی تکمیل تجارتی سفروں کے تجربات کے ذریعے کرائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جوانی کی بہار آئی تو آپ اپنے دور کے نوجوانوں کی طرح رنگ رلیوں میں مصروف نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ تھی۔ آپ سنجیدہ اور متین کردار کے مالک تھے۔ کسی نے آپ کو صادق کہا تو کسی نے امین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو آپ نے سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ دوسرا تجارتی سفر کیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے گھر والوں کے معاشی حالات کی بنا پر آپ کو قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجنے کے اندیے کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ خدیجہ بنت خویلد لوگوں کو قافلے کی صورت میں تجارت کے لیے بھیجتی ہیں، وہ ان کے لیے ان کے مال سے تجارت کر کے نفع کماتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو منتخب کر لیں گی، کیونکہ وہ آپ کی صداقت اور امانت سے بے خبر نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور اعلیٰ اخلاق کے چرچے سن رکھے تھے۔
انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ کو شام کے تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتی ہوں اور جو دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی۔ پھر وہ دن آ گیا جب تجارتی قافلے نے شام کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام کو تاکید کی کہ محمد کا حکم ماننا اور ان کی رائے کی مخالفت نہ کرنا۔ آپ کے پاس جتنا سامان تھا بصرہ کے بازار میں نفع بخش قیمت پر فروخت ہو گیا۔ آپ نے 2 گنا نفع کمایا۔ نبی کریم کی کامیابی آپ کی حکمت، صداقت، محنت اور معاملہ فہمی کی بنا پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی تھی۔ اس موقع پر آپ نے وہ سامان بھی خرید لیا جس کی مکہ میں بہت مانگ تھی۔ اس سامان کو سیدہ خدیجہ نے مکہ میں فروخت کیا تو انہیں بھاری منافع ہوا۔ شام سے واپسی پر میسرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار، آپ کی فراست، حسن معاملہ، نستورہ راہب سے ملاقات اور دیگر واقعات تفصیل سے سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے ملاقات کی تو آپ نے دوسرے تجارتی ایجنٹس کے مقابلے میں 2 گنا منافع پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ نے بھی طے شدہ معاوضے سے بڑھ کر معاوضہ پیش کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاوہ اور بھی اسفار کیے۔ اب 2 دفعہ یمن کے شہر جرش میں گئے، نواح مکہ میں تہامہ اور حواشہ نامی بازار میں بھی گئے۔ پھر ایسا وقت آیا جب سیدہ خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا 25واں برس تھا جس میں آپ نے تجارت کا آغاز کیا تھا، اور آپ کے بارے میں سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ نے اپنی مالکہ کو جا کر جو کچھ بتایا اس سے سیدہ خدیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے دور کے بڑے مسیحی عالم ورقہ بن نوفل سے دریافت کیا۔ ورقہ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب انہوں نے شام کے حیرت انگیز واقعات اور نستورہ راہب کے الفاظ سنے کہ جس درخت کے نیچے محمد تشریف فرما ہے وہاں تو بس نبی ہی ٹھہر سکتا ہے، تو ورقہ بول اٹھے، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں جانتا تھا اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ اسی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ جیسے آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی بھی انتظار میں ہے، عیسائی بھی اور مسلمان بھی انتظار میں ہے، کیونکہ وہ نشانیاں جو ان کی آمد سے پہلے ہمیں حدیث کی کتب میں ملتی ہیں وہ نشانیاں آلموسٹ پوری ہو چکی کہ اب بہت جلد امام مہدی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس وقت کا آج کے دور کے لوگوں کو انتظار ہے۔ آپ کو 3 years before almost، اور شاید اس سے بھی پہلے، مسایہ نام سے ایک سیریز لانچ ہوئی تھی نیٹ فلکس پہ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی آمد کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہوگا وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو دکھائی گئیں۔ جو لاک ڈاؤن کووڈ کے دنوں میں ہوئے مسایہ میں وہ کئی سال پہلے دکھا دیے گئے تھے، اور وہ ایکٹیویٹی جو اس دوران جاری رہی، سوشل میڈیا کا جو رول تھا اور باقی معاملات، وہ سب کچھ بھی اس میں موجود تھا۔ تو یہ اپنا اپنا دور ہے۔ وہ دور تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، یہودی عیسائی آپ کے انتظار میں تھے، اور یہی دور تھا جب سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معترف ہو گئیں اور اپنی دوست نفیسہ کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ یوں شام کے سفر میں آپ کی بے مثال صفات ظاہر ہوئیں جو آپ کی سیدہ خدیجہ سے نکاح کا سبب بن گئیں۔ جب
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा से निकाह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब नबुव्वत पर फायज नहीं हुए थे, फिर भी निकाह की तकरीब बेहुदा रस्म व रवाज से पाक थी। सैयदना अम्मार की रिवायत है, हम पहुँचे तो उन्होंने यानी सैयदा खदीजा के घर वालों ने एक गाय ज़िबा की हुई थी और सैयदा खदीजा ने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। शादी नहायत बाबरकत साबित हुई। आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी क़यामत तक के लिए नस्ल इंसानी के लिए मिसाल बन गई। सैयदा खदीजा पहली खातून थी जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। उनकी ज़िंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया और आपके लिए इब्राहीम के माँ सिवा सारी औलाद सैयदा खदीजा से थी। आपके बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। बेटियों में रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर ईमान लाई और उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। हम रसूलुल्लाह की नौजवानी के वाक़यात को जब देखते हैं तो नौजवान मोहम्मद हजर अस्वद का फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल है जब कुरैश ने काबा की इमारत को गिराकर उसकी तामीर नौ का इरादा किया। कुरैश मक्का से पहले भी मुख्तलिफ अदवार में बैतुल्लाह की मुरम्मत और तामीर नौ हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से 5 साल पहले कुरैश बैतुल्लाह की तामीर नौ के लिए जमा हुए। उसमें आपका किरदार नहायत नुमाया था। तामीर काबा के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्थर कोहे सफ़ा से मुत्तसिल अजियाद की घाटी से ला रहे थे। इस काम में रसूलुल्लाह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुरैश ने काबा की असल बुनियादों पर तामीर नौ का काम बड़े जोशो खरोश से किया। काम को कबाइल में तकसीम कर दिया गया। कबीला अपने अपने काम में मगन रहा। जब काबा की दीवार की बुलंदी वहाँ तक पहुँची जहाँ हजर अस्वद नस्ब करना था तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि वह हजर अस्वद को उठाकर उसके मकाम पर रखे। कोई शख्स दूसरे को ये हक देने के लिए तैयार नहीं था। ये इख्तिलाफ इस कदर बढ़ गया कि लोग जंग पर आमादा हो गए। ये सूरत हाल 5 दिन तक जारी रही। आखिर उन्होंने बाहमी मुशावरत से मसला हल करने का फ़ैसला कर लिया। इस मकसद के लिए वो मस्जिद हराम में इकट्ठे हुए। उनके बड़ों ने उन्हें पुरअमन हल तलाश करने पर आमादा कर लिया। अबू उमैया बिन मुगीरा कुरैश में उमर रसीदा दाना सरदार था। ये सईदा उम्मे सलमा का वालिद था। उसने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम लोगों में जिस मामले में इख्तिलाफ हो गया है उसका फ़ैसला करने के लिए उस शख्स को अपना हकम बना लो जो सबसे पहले मस्जिद के बाब बनु शैबा से दाखिल हो। अबू उमैया की राय पर सब ने इत्तेफाक कर लिया। अल्लाह ताला की मशीयत थी। अगले दिन जब लोग बैतुल्लाह में आए तो उन्होंने देखा अंदर दाखिल होने वाले सबसे पहले शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने आपको दरवाजे से आते देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, हाज़ल अमीन, ये अमीन है जो हमारे दरमियान फ़ैसला करेंगे, हम इस पर राज़ी हैं। यूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तदबीर की जिससे जंग का ख़तरा टल गया। आपने लोगों की बात सुनी, उन्हें कहा मेरे पास एक चादर लाओ। जब वो चादर लाए तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद उठाकर कपड़े में रख दिया और फरमाया, हर कबीले का एक नुमाइंदा कपड़े का एक किनारा थाम ले, फिर सब मिलकर उसे उठाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि वह हजर अस्वद को बिल्कुल उस मकाम तक ले आए जहाँ नस्ब करना था। आपने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर उसकी जगह में नस्ब कर दिया। फिर इससे काबा की तामीर का काम जारी हो गया। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत और हिकमत अमली की रोशन दलील है कि आपने कबाइल को खाना जंगी से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीन की तारीख़ के सबसे बड़े इंसान
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کریں گے انشاءاللہ۔ عظیم انسان، عظیم مقام۔ آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا ارشاد آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں یا اپنے مال سے محبت کرتے ہیں یا اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ صرف عذاب کا انتظار کریں۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کی دھمکی کسی واجب کے چھوڑنے یا حرام کام کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی محبت غالب نہ ہو تو یہ چیزیں انسان کو زمین کی مٹی کی طرف کھینچ کر لے جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بوجھل کر دیں گی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص رسول اللہ کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے تو وہ مومن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت نہ کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اور اس آیت سے کہ رسول اللہ سے محبت واجب ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ جیسے آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، جیسے رسول اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے آپ پر ایمان لانا فرض ہے ویسے ہی آپ سے محبت بھی فرض ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی غیر مشروط اطاعت فرض ہے، یعنی آپ کی اطاعت کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی توقیر واجب ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ والہانہ محبت رکھنا واجب ہے۔ یہ قلبی تعلق اور عزت و ناموس رسالت پر مر مٹنے کا حقیقی جذبہ نہ ہو، کوئی شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے محبت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی روح ہے۔ اس محبت کے بغیر تمام اعمال بے جان ڈھانچے کی طرح ہیں۔
اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جاندی ہست حب رب العالمین، یعنی قرآن کی اصل روح، اصل مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ کیا اب جانتے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان کون ہے؟ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ ریلی کائنات کا مالک جس سے محبت کرے اس کے تو نصیب جاگ جائیں، اس پر تو رحمت کی پھواریں برس جائیں، اس کے لیے رحمتوں، برکتوں اور خیر کے دروازے کھل جائیں۔ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ وہ کیوں نہ کامیاب ہو، کیوں نہ خوش نصیب ٹھہرے، اس کی اپنی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے کہ اس انسان سے آپ بھی محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہی اطلاع جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہذا آپ بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے، سارے آسمان والے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس محبت کو اس شخص کے لیے زمین میں بھی پھیلا دیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ محبت! اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ساری کائنات انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جانتے ہیں ہمیں یہ محبت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے۔ ذُنُّن مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کے افعال، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کیسے گزارے، صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی میں آپ نے کیا کچھ کیا، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق منضبط کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ سنت سے محبت کر لیں، یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کو فالو کرنا ہے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دے، اور ہم اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ ایک دن میں کتنی سنتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟
آسان سنتیں ہیں، آسان ہے رسول اللہ کا لائف سٹائل۔ سب سے پہلے دن جب شروع ہوتا ہے، ہم بھی اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ سونا اور جاگنا ہماری زندگی کے معمولات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ جب ہم رات کی نیند لیتے ہیں تو فریش ہو کر اٹھتے ہیں۔ جب سب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پرندے، جانور، انسان۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، آپ کی نیند سے بیدار ہونے کی سنت کیا تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا پہلی سنت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد ہر کوئی ہاتھ تو پھیرتا ہے، لیکن یعنی سنت ذہن میں نہیں ہوتی، رسول اللہ کا طریقہ سمجھ کر نہیں، ضرورت سمجھ کر۔ تو ضرورت پوری کر لی، اجر نہیں ملا، لیکن جب آپ نیت رکھیں گے سنت کی تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ محبت کیجئے اس سنت سے، اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر چہرے پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل تھا، بیدار ہونے پر آپ دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ کتنی گہری بات ہے اٹھتے ہوئے جی اٹھنے کو یاد کرنا۔ یعنی ایک وقت وہ آئے گا جب سارے انسان اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو جی اٹھنے کو یاد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے، اس دعا سے محبت کر لیجئے، خود دعا کیجئے، ہر روز کیجئے، ہر دفعہ سونے سے اٹھنے کے بعد کیجئے، اور اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے ارد گرد والوں کو سکھائیے اور اجر پائیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار ہونے کے بعد تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کیا کرتے تھے۔ مسواک سے محبت کر لیجئے، مسواک کو سنت سمجھ کر اختیار کر لیجئے۔ دنیا بھر میں آرگینک ٹوتھ پیسٹ کے نام سے مسواک کو اختیار کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور آپ امیجن کریں سب سے پہلے جیوس نے اسے شروع کیا ہے، اور بہت مہنگے داموں مسواکیں بک رہی ہیں دنیا کے ان علاقوں میں جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، کہ سب لوگ آرگینکس کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار ہونے کے بعد چوتھی سنت ناک جھاڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ناک جھاڑنے والا کتنی الرجی سے اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ناک جھاڑیں، آپ سنت کی محبت میں اس عمل کو اختیار کریں، سنت سے محبت کیجئے۔ آپ سنت سے محبت کریں گے، سنت اختیار کریں گے، اجر بھی پائیں گے، صحت بھی پائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں سنت ہے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ ہاتھ تو آپ دھوتے ہی ہوں گے، اور ہمارے یہاں نارملی برتن سے پانی لینے کا
کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ آپ ٹیپ سے کسی بھی ٹیپ سے پانی لیتے ہیں۔ ہاتھ تو اب دھوتے ہی ہوں گے، لیکن سنت کی محبت میں سے اختیار کیجئے اور اجر پائیے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے برین کو ایکٹیو کرنے کے لیے آخرت کو یاد کرنا، اپنے دانتوں کو صاف کرنا، ناک صاف کرنا، اپنے ہاتھوں کو دھونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنا بیلنس ہے مائنڈ، باڈی اینڈ سول میں، کہ آپ کا ذہن بھی ایکٹیو ہو رہا ہے، آپ مائنڈ فل بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کی باڈی کو بھی اس کی وجہ سے نفع پہنچ رہا ہے۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے اور کامیابی سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ ہم ہر بار جب ملیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہم ضرور دہرائیں گے۔ آج بھی آپ ضرور جا کے بھی اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیے، اوروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیجئے کہ سوتے ہوئے سب سے پہلے اٹھ کے کیا کرنا ہے، پھر باری باری کیسے اپنے برین کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے، باڈی کو بھی، اور اپنی سول کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت سے محبت نصیب کر دے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس نیلے آسمان تلے زمین پر بسنے والوں نے بہت کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں پیغمبر اسلام تاریخ کے سپریملی سکسیسفل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے کامیاب ترین انسان تو ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو نبیوں کا ہیرو بھی کہا گیا، مگر آپ کی حیثیت ہیرو کی نہیں تھی، آپ کی حیثیت ایک رہنما کی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی سے ہر دور کے لوگوں کو انسان کی سب سے بڑی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین کامیاب انسان تھے۔ کامیابی کے حصول کے لیے آپ اعلیٰ ترین معیار بھی تھے، آپ سپر رول ماڈل ہیں۔ اسی وجہ سے رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بتایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ اپنے اکثر خطبوں میں ارشاد فرماتے تھے، سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو، آپ کے نقش قدم پر چلنے کو لازم قرار دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی جنت کا راستہ ہے۔ رب العزت نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے۔ وہ بھی اسی طرح سے کھاتے پیتے تھے جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ہیں، گلیوں بازاروں میں چلتے تھے۔ آپ نے نکاح بھی کیے ہوئے تھے، اسی لیے آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا گیا، اور وہ بھی
کیا لوگ تھے جنہوں نے اپنی حیات میں اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، جو آپ کے ساتھ چلے پھرے، جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا وقت گزارا، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے آپ کو آپ کا نام لے کر پکارا، جنہیں آپ نے پکارا تو وہ لبیک کہہ کر حاضر ہوئے، جنہوں نے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، وہ خوش نصیب لوگ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، انہوں نے اپنی حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی اتباع کی، آپ کی عزت اور توقیر کی، آپ کے مشن کا ساتھ دیا۔ ان کی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل گئیں، یعنی انہوں نے اپنے ہر طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس عظیم ہستی کی زندگی کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہم سے رب العزت کا مطالبہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے آرام کرتے تھے۔ آپ کے گھرانے میں ایک سے زائد بیویاں تھیں، آپ سب کے درمیان عدل کرتے تھے۔ آپ کے گھروں میں سے ایک گھر جسے حجرہ عائشہ کہتے تھے، اس میں پانی کا ایک مشکیزہ دیوار کے کھونٹے سے لگا رہتا تھا، یعنی اسے دیوار کے کھونٹے سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک جانب ذرا سی اونچی جگہ تھی جس پر پانی کا پیالہ رکھا رہتا تھا۔ وہ لکڑی کا موٹا سا پیالہ تھا جس کے گرد لوہے کی پتری لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چارپائی پر آرام کرتے تھے، اور آپ کی چارپائی کے پاس ہی آپ کے دوہرے تسمے والے خوبصورت جوتے کرینے سے رکھے ہوتے تھے۔ آپ کا بستر ایک موٹی چادر کو دوہرا کر کے لگایا جاتا تھا۔ ایک روز اس چادر کی تہ لگا کر بستر کو جب تھوڑا موٹا کر دیا گیا تو صبح آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ سحر کے وقت اٹھنے میں یہ آرام دہ بستر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تو ایک اچھا نرم بستر تیار کیا جس میں اون بھری ہوئی تھی، تیار کر کے انہوں نے آپ کے ہاں بھجوا دیا۔ آپ نے وہ واپس کر دیا اور فرمایا میں جب سحر کے وقت کھڑا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنا چاہتا ہوں، تو ایسے نرم بستر میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے میں انہیں پسند نہیں کرتا، ورنہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو چلا دیں، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام نے جب آپ سے نرم بستر قبول کرنے کی فرمائش کی تو آپ نے فرمایا مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام، میری مثال تو اس راہ چلتے مسافر کی سی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ایک لکڑی کی ڈبیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطر دان کہلاتی تھی۔ ایک طرف آپ کا سفید رنگ کا عمامہ ادب سے رکھا جاتا تھا جس میں ٹوپی بھی سجی ہوئی ہوتی تھی، اور دوسری طرف آپ کے کپڑے بہت شائستگی کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق دائیں کروٹ پر سوتے تھے۔ آپ کے بدن اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی مانند روشن ہو جاتی تھیں، سارا گھر آپ کے پسینے کی مہک سے معطر ہو جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جسم کی خوشبو نہایت اعلیٰ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے آپ گزرتے تھے
اپنی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیے جاتے تھے۔ بعض اوقات مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے یا جس کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے اس کے سر سے بھی خوشبو آنے لگتی تھی۔ آپ کے خادم خاص سیدنا انس وفور محبت میں کہتے کہ میں نے آپ کے پسینے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ آپ کا گھر، آپ کا بستر، آپ کے کمرے کی تمام اشیاء آپ کے مشن کے عین مطابق تھیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا ہی سادہ طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب تک ساری کائنات اور تمام موجودات سے فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کو عزیز تر نہ ہو جائے تو سب کا ایمان ادھورا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ہر چیز سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ حافظ حامد محمود الخضری اپنی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں لکھتے ہیں، ایسی محبت کہ اللہ کے پیغمبر کے دفاع کی خاطر اور نبی کریم کے دین کی دفاع کی خاطر بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں دی، اپنا خون، جان، مال سب کچھ لٹا دیا اور کہا جہاں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں اپنا خون بہا دیں گے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور بائیں لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے محب کو دیکھتے ہیں، جب بھی ان کے ذہن میں اپنی اور رسول اللہ کی موت کا تصور آتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اس پریشانی کا سبب یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ جنت میں داخل ہو گئے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ تو وہاں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور وہ صحابی سوچتے تھے کہ میں تو کہیں جنت میں پہنچا بھی تو نچلے درجے میں ہوں گا۔ ان کا واقعہ امام طبرانی سیدہ عائشہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آپ کو دیکھتا ہوں تو چین پاتا ہوں، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، آپ مجھے اللہ کی قسم میرے بچے سے زیادہ پیارے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا، جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاتا، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا، جب میں آپ کی اور اپنی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ اور رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر رسول ہاشمی سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس سے مروی ایک روایت میں ہے، ایک دیہاتی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، ما عادت لہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تیاری نہیں کی، البتہ اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، آپ اس کے ساتھ ہوگے جس سے آپ نے محبت کی۔ تب ہم نے عرض کیا کہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور حضرت انس کہتے ہیں
کہ مدینہ والوں کی خوشی دیدنی تھی، اور میں اس قدر خوش تھا کہ جنت میں حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے محبت کی وجہ سے، محمد رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا۔ آپ سے محبت میں صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ آپ کو جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتے فوراً وہی کام کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے اعمال کو جاری رکھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا یہ عمل فرض ہے یا سنت، انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو آپ لوگوں نے بھی بنوا لی۔ آپ نے انگوٹھی اتار پھینکی اور آپ نے فرمایا میں اسے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ سے گزرے تو ابن عمر راستے سے دور ہٹ گئے۔ جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا، کسی صحابی کو، کہ میرا فلاں عمل رسول اللہ کو پسند نہیں، وہ فوراً اسے چھوڑ دیتا اور اپنی حالت بدل دیتا۔ اور سیدنا ابن حنظلہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند دراز نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی تھا۔ رسول اللہ کی یہ بات خریم اسدی تک پہنچی، خود ہی چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ دیے اور تہبند نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کے لیے بلا تاخیر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے زندگی کو رسول اللہ سے محبت کا عملی نمونہ بنائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، صبر کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کرنے لگا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اس نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری کے لیے اسلحہ زیب تن کر لو، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقیری اس کی طرف تیزی سے سفر کرتی ہے، یعنی جتنی تیزی سے سیلاب سفر کرتا ہے اپنی منزل کی طرف، فقیری اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایسے شخص کی طرف سفر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محبت کرتے رہے۔ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہیں۔ میں ضرور آپ کے سامنے وہ سائنز، وہ علامتیں رکھنا چاہتی ہوں جو پہچان ہے رسول اللہ سے محبت کی۔ علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ان علامتوں کو بیان کیا۔ 3 علماء کے بیانات سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ قاضی ایاز کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت اور تائید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا، آپ کی حیات مبارکہ کے وقت ان پر اپنا مال اپنی جان فدا کرنے کی غرض سے موجود ہونے کی تمنا کرنا، یہ رسول اللہ کی محبت میں سے ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو اور کسی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان میں سے کسی چیز کے نہ لینے اور رسول اللہ کی زیارت سے محروم رہنے میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر لے تو رسول اللہ کی زیارت سے بے نصیب رہنا اس پر کسی بھی چیز کے نہ پانے سے زیادہ گراں اور بھاری ہوگا۔ اگر کسی کی یہ کیفیت نہ ہو تو وہ رسول اللہ کی محبت سے محروم ہے، کیونکہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اپنے محب کو دیکھنے اور اس سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، اور یہ ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی زیارت کے لیے
बेताब रहते हैं कि काश ख्वाब में ही आपकी ज़ियारत हो जाए। अल्लामा ऐनी कहते हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने और नाफरमानी छोड़ने के साथ है, यानी उसका इरादा कर लें, और ये इस्लाम के वाजिबात में से है। तो हम अगर मोहब्बत की अलामतों को देखें तो आपके दीदार और आपकी सोहबत की शदीद तमन्ना रखना, और इंशाअल्लाह हम इसको आगे भी देखेंगे कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए और आपका साथ चाहने के लिए साहबे कराम हर चीज़ को तज देते थे। दूसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान और माल निछावर करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना, फिर आपके अहकामात की तामील करना और आप जिससे रोकें उससे इज्तिनाब करना, और आपकी सुन्नत की हिमायत और तायीद में आप पर नाजिल करदा शरीयत का दिफा करना। जिस शख्स में ये निशानियाँ मौजूद हों वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसके सीने में अपने हबीब की मोहब्बत डाली है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा भी करता रहे कि ये नेमत मुझे हमेशा मयस्सर रहे। अगर ये अलामतें मौजूद ना हों या बाज़ अलामतें मौजूद ना हों तो जब आप अपने बारे में जायज़ा लेंगे तो खोट भी ज़ाहिर होगा और खरापन भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खड़े होके अपना जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत कर सकें जिस मोहब्बत का उसने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमें वो सारी अलामतें जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत की अलामतें हैं उन्हें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज की नशिस्त की आखिरी बात है, आप रूहानी इलाज तो करते थे, आप लोगों की फ़िक्री इस्लाह भी करते थे, अखलाक और मामलात की इस्लाह भी करते थे, लेकिन आपने जिस्मों की शिफा के लिए भी बड़ा अहम काम किया। इसी वजह से हदीस की कुतुब में तिब्बे नबवी के नाम से किताबुत तिब जो है वो रखी गई, क्योंकि सेहत अजीम नेमत है, अल्लाह ताला की नेमतों में से अहम नेमत है। सबसे पहले जिन नेमतों का सवाल होगा उनमें सरे फहरिस्त सेहत है। तिरमिज़ी की रिवायत से भी हमें पता चलता है। अजीब बात यह है कि इसी नेमत की कदर नहीं की जाती, इस सिलसिले में गफलत बरती जाती है। कितने ही लोग हैं जो माल और जायदाद की अहमियत से तो आगाह हैं लेकिन सेहत के बारे में गाफिल हैं। इस वजह से हेल्थ के लिए और हेल्थ केयर के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए इक़दाम भी नहीं किए जाते। एक मशहूर मक़ूला है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और अरबी ज़ुबान का मशहूर मक़ूला है, चीज़ें अपनी अज़दाद से पहचानी जाती हैं, और आज़ादी की कदर नहीं होती जब तक इंसान क़ैद के मरहले से ना गुज़रे। इसी तरह से सेहत की कदर व कीमत का अंदाज़ा भी उस वक्त तक नहीं होता जब तक कोई बीमारी का शिकार ना हो जाए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे अक्सर लोग गाफिल रहते हैं, सेहत और फरागत। तो जब लोग इन नेमतों को पहचानते नहीं तो इस वजह से ज़िंदगी से वो फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, ऐसा रसूल भेजा जिसने हमसे हमारी माँओं से बढ़कर मोहब्बत की, हर रिश्ते से बढ़कर हमारी ज़िंदगी की, हमारी सेहत की फ़िक्र की। एक तरफ हमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूल सिखाए, दूसरी तरफ ये बताया कि बीमारी क्यों आती है और बीमारी में क्या करना चाहिए, और बीमारी से शिफा याब होने के लिए कौन सी दवाएं हैं, और शिफा याबी पर अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, और शिफा याबी के लिए कैसे अल्लाह ताला के कलाम से भी मदद ली जा सकती है। इंशाअल्लाह हम तिब्बे नबवी के हवाले से इन सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बीमारी और शिफा के बारे में इस्लाम के नुक्ता नज़र को देखेंगे। पहली बात तो ये है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں کوئی علاج نہیں، آپ پر کوئی دوا اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، لیکن آج کے دور میں آپ جانتے ہیں سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہوپ فل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ کتنی بیماریوں کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں لا علاج ہیں، کوئی اپنے مرض میں موت کے دہانے تک بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے صحت عطا فرما سکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو صحت نہیں عطا فرمائی؟ کیا اللہ رب العزت بالکل مایوس ہو جانے والے مریضوں کو نئے سرے سے زندگی عطا نہیں کر دیتے؟ یاد رکھیے گا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا نازل نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی یقین نصیب کر دے جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب کیا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اور سب انسانوں کو صحت عطا فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے۔ فقیری سے مراد یہ ہے کہ مال کی کمی۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو۔ فقیری سے مراد وہ فقیری نہیں جیسے ہمارے یہاں اللہ کا فقیر ہے فلاں شخص، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرے گا اس پر آزمائش ضرور آئے گی، ٹیسٹ کے بعد پاس کیا جائے گا کہ واقعی اس کی محبت سچی ہے یا نہیں۔ آزمائش تو آتی ہے۔ آپ جب امتحان دیتے ہیں تو اس امتحان کے لیے پہلے سال بھر محنت نہیں کرتے، محنت کرنے کے باوجود امتحان لے کر ہی پاس کیا جاتا ہے اور گریڈ اسی کے اکارڈنگلی دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا سلسلہ تو جاری ہے، انبیاء بھی آزمائے گئے اور عام انسان بھی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے؟ اس دور میں دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں موجود تھیں لیکن مکمل طور پر نہیں۔ آپ کے والدین بھی مکمل طور پر نہیں تھے، لیکن دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں باقی تھیں جن کو وہ لوگ اپنائے ہوئے تھے، لیکن دین بدل گیا تھا ان کا۔ جی ایک تو حلف الفضول، اس کا مطلب بتا دیں۔ حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم، اور فضول کا مطلب ہے فضل نامی جو تین شخص معاہدے میں ہے، تینوں کی قسم، ایگزیکٹلی حلف الفضول۔ اور جادو ٹونے کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ جادو ٹونا جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جادو کا جو سلسلہ ہے اس جزاک کے اللہ۔ بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے لوگوں کو جو کچھ سکھایا انہوں نے سیکھا اور انہوں نے کفر کیا۔ جادو کرنا کافرانہ کام ہے، لیکن جادو کیا جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، علاج بھی ہوتا ہے۔ اور جادوگر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور بعد میں سے جاری رکھا گیا کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اور جادوگر کے پاس جانے والا اپنے علاج کے لیے، جادوگر جو قرآن مجید سے علاج کرے اس کا معاملہ مختلف ہے، جادوگر کے پاس جانے والا اور ایسے شخص کے پاس جانے والا جو مستقبل کے حالات بتاتا ہے، جو شخص ایسے کسی شخص کے پاس گیا، عراف کے پاس، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی،
اور ظاہر ہے کہ جادو کا معاملہ عجیب ہے، وہ بھی معاملہ کلام کا ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ جیسے جادو اثر رکھتا ہے، قرآن بھی اثر رکھتا ہے۔ قرآن کے بھی جو اثرات اس دور میں مرتب ہوئے تھے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور جادو کے اثرات ہر دور میں جاری رہے ہیں۔ جادو کرنا کفر ہے، اور اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو اس کا علاج قرآن و سنت کے مطابق کروانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، کیونکہ جادو کے اثرات نظر آتے ہیں، جادو کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو جادو برحق ہے، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ جادو کرنا کوئی سچی بات ہے، مراد یہ کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام۔ یہ پوچھنا تھا کہ تہجد کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کو کنٹینیوز ہم نہیں رکھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز، تو اس میں ضروری ہے کہ ہم تسلسل قائم رکھیں؟ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ ٹائم اول وقت آپ نماز پڑھ لیں، تو اس کے لیے ہمیں اذان سننا ضروری نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر اذان کے بھی؟ اذان تو اپنی جگہ ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ہیں، اذان نہیں بھی سن پائے، وقت ہو گیا نماز کا، تو آپ نماز ادا کریں گے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، باقی بھی، جب اذان ہو گئی آپ کو سنائی نہیں دی اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، خیر سے تو محروم ہوئے، اجر سے محروم ہوئے، لیکن بہرحال آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کا جو اول وقت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس اول وقت میں جب آپ کی یہاں پہ یہ سیشن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے، قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کی ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھنے لپیٹنے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر کم، نصفہ، اس آدھی رات یعنی پوری رات میں سے اس کا آدھا حصہ، او انقص منہ، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس میں سے کچھ زیادہ بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ بیدار ہوں تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں آخری وقت جو ہے فجر کی اذان سے پہلے تک کا ہے، اور یہ ہے کہ میں نے یہ اس حوالے سے کہا نصف رات ہے، تو اگر آپ آج کل کے حوالے سے دیکھیں تقریباً 7:15، یہی تقریباً مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو 3:15، تو ان دونوں کے مابین اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کا نصف حصہ کتنا ہے، تو آپ کا نصف بن رہا ہے 11:15 بجے نصف رات ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب 11:15 سے زیادہ یعنی آپ اس سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پوری رات کی ہمیں مثال نہیں ملتی، اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا شوق اور نمازوں سے محبت اور نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، ہمیں سنت کی محبت نصیب فرمائیے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے جو افراد الہی کسی خاص مشکل میں مبتلا ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں ان مصائب سے نکال دیجئے۔ یا ارحم الراحمین جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔